العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتہ اس درود کو لے کر اوپر جاتا ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اس درود کو میرے بندے کی قبر میں لے جاؤ، یہ درود اپنے پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا رہے گا اور اس بندہ خاص کی آنکھیں اسے دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے میٹھے اسلام بھائیوں، پتہ ہمیں یہ چلا کہ جو بھی درود و سلام ہم پڑھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، تو وہ درود ہماری جو قبر والی جگہ ہوتی ہے جہاں ہم نے دفن ہونا ہوتا ہے تو وہ اس قبر میں پہنچا دیا جاتا ہے، وہ اس جگہ پر جہاں ہم نے دفن ہونا ہوتا ہے اس جگہ پر استغفار کرتا رہتا ہے، کس کے لیے؟ جس نے درود پڑھا ہوتا ہے۔ تو درود پڑھنے کی بڑی برکت ہے، بڑی فضیلت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہر وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہنے کی عادت بنائیں تاکہ ہمیں اس کی برکتیں نصیب ہوں۔ آج کا جو بیان ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سیرت پر ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں اور نبیوں کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل ترین شخصیت ہے۔ نبیوں کے بعد پچھلی اور امتوں میں بھی جو لوگ گزر گئے ان سے بھی زیادہ، یعنی نبیوں میں جو سب سے پہلے انسان ہیں، جو سب سے افضل ہیں، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی۔ حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جب بھی ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ایمان کو تازگی نصیب ہو جاتی ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کس طرح ٹوٹ کے محبت کرنی چاہیے، یہ حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے ملتا ہے۔ حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان کی آپس میں بڑی محبت بھی تھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال کی تھی اور حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 16.5 سال کی تھی، اور بعض روایات میں 18 سال کی عمر بھی آئی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ 18 سال کی عمر تھی اور بعض کہتے ہیں کہ 16.5 سال کی عمر تھی کہ حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آپس میں دوستی لگ گئی۔ نبی پاک کی 20 سال کی عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض روایات کے مطابق 16.5 سال اور بعض روایات کے مطابق 18 سال کی عمر میں نبی پاک کے ساتھ ان کی دوستی ہو گئی، اور یہ بھی جو ہے تجارت کیا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آپس میں تلخ کلامی ہو گئی، کسی بات کو لے کر آپس میں تلخ کلامی ہو گئی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی جلالی طبیعت کے اور کچھ زیادہ ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بول دیا، غصے میں آ گئے، بول دیا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر چلے گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر چلے گئے۔ ہوا کچھ یوں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا، تو پھر سوچا کہ یار میں نے ٹھیک نہیں کیا، وہاں سے واپس پلٹے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر کی طرف گئے، جا کے دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر نہیں ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو، پریشان اس وجہ سے ہوئے کہ جب حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر نہ ہوتے تو سبھی کو پتا ہوتا تھا کہ حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشانی زیادہ بڑھ گئی کہ یہ جناب والا جا کے نبی پاک کی بارگاہ میں شکایت کر دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض ہو جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی جلدی گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیٹھ مبارک ہے وہ کعبے کی طرف ہے اور منہ حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے، اور حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ کہتے کہ میں نے جا کے سلام کیا لیکن مجھے سلام کا جواب تو دیا لیکن کسی نے میری طرف دیکھا نہیں، بے قراری اور بڑھ گئی۔ حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب تو دے دیا لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف دیکھا نہیں۔ جو عاشق ہوتے ہیں پھر ان کو بے قراری ہو جاتی ہے، ان کو جب چین نہیں ملتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ حضور جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غصے میں بول گیا، میں ابو بکر کے گھر گیا تھا لیکن مجھے ملے نہیں، میں ان سے معذرت کرنے کے لیے گیا تھا لیکن یہ آپ کے پاس آ گئے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھے، کہا کہ اے عمر تم میرے اس دوست کو
میری وجہ سے معاف نہیں کر سکتے تھے؟ تم درگزر نہیں کر سکتے تھے؟ چلو کسی کے لیے نہیں، میرے لیے ہی صحیح۔ تمہیں نہیں پتا کہ جب میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، ابو بکر صدیق میرے ساتھ تھا۔ جب میری تصدیق کرنے والا کوئی نہیں تھا تو یہ ابو بکر ہی تھا جس نے میری تصدیق کی تھی۔ میں نے سب کو کہا کہ کلمہ پڑھ لو، لیکن کسی نے معجزات مانگے، کسی نے مذاق اڑایا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کو کہا کلمہ پڑھ لو، اس نے کہا وہ کلمہ پڑھا دے۔ اس نے دوسری بات نہیں کہی۔ جب کفار آ کے مجھے مارتے تھے تو سب سے پہلے میرے آگے کھڑے ہو کے مار کھانے والا یہ ابو بکر ہی تھا۔ کیا تم میرے لیے اس کو معاف نہیں کر سکتے تھے، درگزر نہیں کر سکتے تھے؟ تو یہ حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو محبت فرماتے تھے، یہ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ پیار کیا ہے، صفات کے ساتھ نہیں۔ اس کی مثال دے کر میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر کسی آدمی یا شخص پر عروج ہوتا ہے تو ہر بندہ آ جاتا ہے۔ جب عروج ہوتا ہے تو ہر بندہ اپنی سلام دعا نکالتا ہے۔ حضور میری فلاں موقع پر آپ سے سلام دعا ہوئی تھی، فلاں موقع پر جناب ہم نے اکٹھا سودا خریدا تھا، یا فلاں وقت ہم نے ساتھ سفر کیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ جناب وہ تعلقات کی ناتا ہے اور اپنی سلام دعا نکالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب برا وقت آتا ہے تو اپنے بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ تو حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن اپنایا اور ساتھ دیا۔ کس موقع پر؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشکلات سب سے زیادہ تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات دیکھ کر نہیں محبت کی، ان کی شہرت دیکھ کر نہیں محبت کی، اور ان کے اور جناب کوئی بڑا عہدے دیکھ کر محبت نہیں کی، لیکن محبت کیا کس وجہ سے کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بڑی اعلیٰ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات یہ وہ ذات ہے جس کے لیے پوری کائنات بنائی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت کی۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار ماننے کے لیے آئے۔ کہتے کہ میری عمر 14 سال کی تھی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں بات سنا رہے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کیا، کہا کہ بتاؤ تمہارے نزدیک سب سے بہادر کون ہے؟ کہا کہ آپ اسد اللہ ہیں، اللہ کے شیر ہیں، آپ نے ایک ہاتھ سے خیبر کو اکھاڑ پھینکا تھا، آپ سے بہادر اور کون ہو سکتا ہے؟ کہا کہ میری بات سنو، میں جب 14 سے 15 سال کی عمر کا تھا، میں نے وہ وقت دیکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کفار بڑھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نعوذ باللہ استغفر اللہ انہوں نے ان کو مارنا شروع کیا۔ کسی نے کہا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر سے بلایا جائے اور ان کو بتاؤ، ان تک بات پہنچاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مار رہے ہیں۔ کہا کہ میں کھڑے دیکھ رہا تھا، ادھر سے ابو بکر صدیق کو دوڑتے ہوئے دیکھا کہ ابو بکر صدیق دوڑتا ہوا آ رہا ہے، نہ سر پہ ٹوپی ہے نہ پیروں میں جوتا پہنا ہے، جیسے تھے ویسے ہی دوڑ کر چلے آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے آ کے لپٹ گئے۔ پھر کہا میں نے دیکھا ہے، پھر جتنے ڈنڈے پڑے سارے ابو بکر صدیق کو پڑے۔
پھر جتنے مکے پڑے سارے ابو بکر صدیق کو پڑے، اور پھر ہوا کیا ہے، مار اتنی پڑی کہ مار کھا کھا کے حضرت ابو بکر صدیق بے ہوش ہو، اتنا مارا انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کو اٹھا کر گھر لے گئے، گھر والے اٹھا کر گھر لے گئے، بے ہوش تھے۔ جیسے ہی ہوش آیا تو جب سب سے پہلے جس سے محبت ہوتی ہے نام اسی کا زبان سے نکلتا ہے۔ جیسے ہی ہوش آتا ہے کوئی اپنی ماں کو پکارتا ہے، کوئی باپ کو پکارتا ہے، جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے بندہ سب سے پہلے اس کو پکارتا ہے۔ لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کو ہوش آیا، جب آپ کو پانی دیا گیا، کہا کہ پانی کو پیچھے کر دو، پہلے بتاؤ میرے نبی کیسے، نبی پاک کا حال پہلے سناؤ۔ میں کسی کا نام زبان سے تب تک نہیں لوں گا، میں پانی تب تک پیوں گا نہیں جب تک مجھے یہ پتہ نہ چل جائے کہ نبی پاک خیر خیریت سے ہیں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ اب حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ شخص تھے کہ جن کی مکے میں لوگ بڑی عزت کرتے تھے، ان کی بات مانتے تھے، ان کے فیصلے کو پیورٹی دیتے تھے، ان کے فیصلے کو مانتے تھے۔ جو حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے وہ مانتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یہ بڑے ہی دانا اور دانشور آدمی، بڑے سمجھدار ہیں۔ اور حضور صدیق اکبر کوئی غریب آدمی کا نام نہیں ہے کہ جو ایسے ہی کسی پیر صاحب کی بارگاہ میں گیا، ان کا مرید ہو گیا اور ساری زندگی خدمت میں گزار دی۔ یہ وہ شخصیت نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ امیر ترین شخص کا نام ہے جس کا مکے سے لے کے مدینے تک اور مدینے سے شام کی سرحدوں تک تجارت کا مال پھیلا ہوا ہے، اور ہر بندہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجارت کے حوالے سے جانتا تھا۔ امیر ترین شخص تھے حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تجارت کے حوالے سے گئے، راستے میں ایک راہب تھا، اس سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے جب دیکھا نا تو وہ تورات اس نے پڑھی ہوئی تھی، تورات شریف کا عالم تھا۔ اس نے جب دیکھا تو جو تورات میں حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں وہ نشانیاں دیکھنے لگا، کہا کہ جو نشانیاں میں نے جس شخص کے بارے میں پڑھی ہیں دیکھنے میں تو یہ وہی لگتا ہے۔ اب رات رکنا تھا، جگہ چاہیے تھی، تو حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بندہ بھیجا، کہا کہ جاؤ جا کر دروازہ کھٹکاؤ، پوچھو کوئی جگہ ملتی ہے کہ نہیں ملتی رکنے کے لیے۔ وہ گیا، جا کے اس نے دروازہ کھٹکایا، راہ باہر آیا، اس نے کہا کہ اس شخص کو بلاؤ جس نے تمہیں بھیجا ہے، میں پہلے اس سے کچھ دو باتیں کرنا چاہتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں تمہیں رات رکنے دینا ہے کہ نہیں۔ وہ گیا، جا کے حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا، جا کے اس نے کہا کہ تمہارے اندر یہ نشانیاں ہیں جو میں نے تورات شریف میں پڑھی۔ حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے حیران ہوئے، کہا کہ آسمانی کتاب تورات جو پچھلی کتابیں ہیں اس میں میری نشانیاں؟ کہا کہ بالکل تم نے صحیح سنا ہے، میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوگا اور غار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 دن اور 3 راتیں گزارے گا۔ اس کی نشانیاں تورات میں بیان کی گئی ہیں۔ کہا کہ اب ایک نشانی دیکھنا باقی رہ گیا ہے، تمہارے سے ساری نشانیاں واضح میں نے دیکھ لی ہیں، تمہاری ناف کے پاس ایک تل ہے،
وہ مجھے دکھاؤ تو میری نشانیاں پوری ہو جائیں گی۔ جب حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کپڑا اٹھایا تو ناف کے پاس تل موجود تھا، تو کہا کہ تم ہی وہ شخص ہو جو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوگا۔ اب اس نے ایک رکا دیا کہ یہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر دینا۔ اتنے میں ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کر دیا تھا۔ اب جب حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مکے واپس پہنچے تو مکے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ وہ کوئی فیصلہ حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بغیر کرتے نہیں تھے، کیونکہ آپ شروع سے ہی صدیق جو ہے سچے کہلاتے تھے۔ حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بھی سچے کہلاتے تھے، کیونکہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، انہوں نے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صادق و امین کہا جاتا تھا، ان کی صداقت کی وجہ سے، ان کے فیصلوں کی وجہ سے۔ لیکن جو حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تھے، ان کو بھی لوگ صدیق صدیق کہہ کے بلاتے تھے پہلے، کیونکہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، پہلے سے ہی جھوٹ نہیں بولا کبھی، جھوٹ بولنے کو بہت بڑا جانتے تھے، اور نہ ہی مال میں کبھی ملاوٹ کی تھی، صاف ستھرا اور سچ بول کے مال بیچتے تھے اپنا۔ اسی وجہ سے مال پورے جناب عرب میں پھیلا ہوا تھا، ان کا مال تجارت۔ تو ان کے واپس آنے کا انتظار کیا، جیسے ہی واپس آئے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا جو دوست ہے اس نے اعلان نبوت کر دیا ہے، تو ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے، تو اب فیصلہ کرو کرنا کیا ہے؟ کہا کہ تم ذرا صبر کرو، میں ان کے پاس جا کے ہو کے آتا ہوں، بات کرتا ہوں۔ اب حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، کہا کہ آپ نے اعلان نبوت مجھے پتہ چلا ہے کر دیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اعلان نبوت کر دیا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، تم بھی کلمہ پڑھ اور مسلمان ہو جاؤ۔ کہا کہ نبوت کی کوئی دلیل ہوتی ہے اور نبی پر ضروری ہوتا ہے کہ وہ نبوت کی دلیل دے، تو کوئی دلیل آپ کے پاس؟ تو کہا کہ جو راہب کے ساتھ تمہاری باتیں ہوئی سفر میں، یہ تم جانتے ہو اور ایک راہب ہے وہ جانتا ہے، تیسرا بندہ کوئی نہیں جانتا۔ جو راہب نے تمہیں مجھے دینے کے لیے چٹھی بھیجا وہ مجھے دے دو۔ اتنا سننا تھا، حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ کہا کہ یہ واقعی میرے اور راہب کے درمیان راز تھا جو آپ کو پتہ ہے، یقیناً آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، آپ نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے۔ یہ آپ کا ایمان لانے کا وقت ہے کہ وہ حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے لمبی چوڑی بات نہیں کی۔ آپ نے کیا دیکھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کو دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، تمہارے درمیان میں نے زندگی گزاری ہے، میری جوانی کا، میری زندگی کا 5 سال ستھرا ہونا یہ نبوت کی دلیل ہے، یہ نبوت کی دلیل ہے، مان جاؤ اور کلمہ پڑھ لو۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس کے بعد حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری تیاری کر لی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی حال میں ساتھ نہیں چھوڑنا، پوری تیاری کر دی۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مان لیا تو پھر سارا کچھ چھوڑ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے بعد پھر بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا شروع ہو گئے ہر وقت۔ اور حضرت سیدہ
आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हजूर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर को बड़ी फजीलत हासिल थी जो किसी के घर को हासिल नहीं थी। कहा कि वो फजीलत कौन सी है? कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 मरतबा हजूर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर तशरीफ लाया करते थे, एक मरतबा सुबह और एक मरतबा शाम को। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पे तशरीफ लाया करते थे। जब हजूर सिद्दीक़ अकबर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ हुआ, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ हुआ, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मोहल्ला छोड़ के जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मोहल्ला था वहां पर शिफ्ट हो गए। आज उसका जो मोहल्ले का नाम शारे इब्राहिम खलील, वहां जो शारे इब्राहिम खलील आज जिसे कहा जाता है, इस मोहल्ले में हजूर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर एक ही मोहल्ले में था। पहले तिजारत किया करते थे, अब जनाबे वाली वो जो मोहल्ला था वो भी एक हो गया। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह हुआ, उस वक्त हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मोहल्ले में आ गए और उसी मोहल्ले में हजूर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर मुबारक था। अब ये जो दोस्ती लगी और हजूर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए, उसके बाद फिर इस दोस्ती ने आगे दर्जात तय किए और क्या कमाल दर्जात तय किए कि आज भी कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोदे पे जाता है तो सिद्दीक की दोस्ती को भी सलाम करके आता है। हजूर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ होने को भी वो सलाम करके आता है और हजूर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दोस्ती को सलाम करके आता है। ये वो अजीमुल शान दोस्ती जो खाली यानी नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब गार में हजूर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वक्त गुजारा तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि या अल्लाह जन्नत में भी सिद्दीक को मेरे साथ रखना। तो कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने वही भेजी, उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने उस गार में वही भेजी। कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी दुआ को कबूल फरमा लिया है और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जन्नत में आपका पड़ोस दे दिया है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हजूर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जन्नत में भी आप साथ है और आज मजार में भी आप साथ हैं। और हजूर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आपका जो असल नाम है वो अब्दुल्ला है। आपके जो घर वालों ने नाम रखा था वो नाम था अब्दुल्ला। अबू बकर सिद्दीक इनका लक़ब है जिनसे वो मशहूर हुए। अब इनके नाम पर थोड़ा सा गौर कीजिए कि अबू बकर, अबू का मतलब होता है वाला और बकर का मतलब होता है पहला, यानी पहले वाला। तो हजूर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम का मतलब ही पहला है, यानी ये खलीफा होने में भी पहले हैं, ये नबी पाक पर जान लुटाने में भी पहले हैं, ये नबी पाक पर माल लुटाने में भी पहले हैं, ये नबी पाक पर इस्लाम लाने में भी पहले हैं, ये नबी के साथ सबसे ज्यादा मोहब्बत करने में भी सबसे पहले। हजूर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सबसे पहले, इन्होंने माल लुटाया तो सबसे पहले, इन्होंने नबी पाक पर अपनी जान फिदा की वो भी सबसे पहले, इन्होंने अपना घर बार नबी पाक पर लुटा दिया वो भी सबसे पहले। हुआ क्या कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हिजरत का जो है वो करने की वही आ गई, हुक्म हो गया कि अब आप जो है वो मदीने की तरफ हिजरत कर जाए, तो हजूर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے ہجرت کر گئے لیکن اے ابو بکر تم ہجرت نہیں کرو گے، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہترین ساتھی عطا فرمائے گا۔ تو حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ سمجھ چکے تھے۔ انشاءاللہ الکریم اس سے اگلے جمعے یہیں سے جو غار ثور کا واقعہ ہے یہاں سے لے کے اس سیرت کو آگے چلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنتیں ادا